خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں جامع گفتگو ہو اس موضوع کے مطابق. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق اور نظام زکوٰۃ. میرے ساتھ موجود ہے بائیں ہاتھ پہ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم اور السلام. دائیں ہاتھ پہ موجود ہے ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. مفتی شاہد صاحب ذرا اسٹارٹ لیتے ہیں ہم اس سے کہ لوگوں کو پتہ چلے. لفظ تو سارے استعمال کر رہے ہیں، خدمت خلق، بلکہ فاؤنڈیشنز بھی بنی ہوئی ہیں تو اس میں بھی خدمت خلق کا لفظ ہے. کیا کسی کو معنی و مفہوم بھی پتہ ہے کہ دراصل خلق کا معنی کیا ہے؟ پھر اس پہ خدمت انوالو ہو گئے تو خدمت خلق سے مراد کیا ہے؟ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمت خلق ایک عظیم سعادت ہے، اور یوں سمجھیے کہ دین اسلام نے جو احکامات عطا فرمائے ان میں ایک حکم ہے مخلوق کی خدمت کرنا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بہت سارے فضائل بیان فرمائے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ وہ ہوگا جو مخلوق کے لیے زیادہ نفع مند ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو نبی کریم نے جواباً ارشاد فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. یعنی سوال اسلام کے بارے میں ہو رہا ہے اور جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے دین میں غربا کا خیال رکھنا، فقراء کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں کو بطور فضیلت بیان کیا گیا ہے. اور خدمت خلق ہر دور میں ہوتی رہی ہے. بعض صورتیں خدمت خلق کی وہ ہیں جو کہ فرضاً ہیں یا واجباً ہیں، اور بعض صورتیں وہ ہیں جو کہ نفلاً ہیں اور استحباباً ہیں. مثلاً زکوٰۃ کے ذریعے خدمت خلق ہے، فرض ہے. فطرہ کے ذریعے خدمت خلق ہے، واجب ہے. اور نفلی صدقات کے ذریعے جو ہے وہ مستحب ہے. اب انفرادی طور پر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ادارہ قائم کیا جائے. یعنی خدمت خلق کا ہمارے ہاں جب تصور آتا ہے تو فوراً تبادر ذہنی ہوتا ہے کہ میں بھی ایک ادارہ بنا لوں. خدمت خلق ہر مسلمان کا انفرادی فریضہ ہے. آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت خلق ہے. آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت خلق ہے. آپ کا دوست ہے، آپ اس کے کام آتے ہیں، یہ خدمت خلق ہے. آپ کا جاننے والا ہے یا ایون آپ کا جاننے والا نہیں ہے، ایک عام مسلمان ہے اور وہ کسی مجبوری میں ہے اور آپ اس کے کام آتے ہیں، تو یہ خدمت خلق ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اپنی زندگیوں کے اندر جذبہ خدمت خلق کو شامل کر لیں. اب یہ ایک المیہ ہے شبیر بھائی کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں یا کئی ایسی عبادات ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ نبوی سے دوری آتی چلی جا رہی ہے اس چیز کی روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. عبادات میں آپ دیکھ لیجئے، نماز اگر پائی جا رہی ہے تو اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے. صدقات دیکھ لیجئے کہ اگر ادائیگی صدقات پایا جا رہا ہے تو اس میں خلوص نہیں ہے، فلوس کا معاملہ زیادہ ہو گیا ہے. تو ہمیں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں اپنے اعمال کو ریویو کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی. خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے یہاں مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ویلفیئرز کام کر رہی ہوتی ہیں. میں اس میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ تنقید برائے تنقید کریں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا، کام نہیں ہوگا. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جہالت ہے یا ہمارے ہاں حسد ہے
یا ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کم ظرفی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا تو جانبین سے ایک دوسرے پر اعتراض کیا جاتا ہے. اس میں صرف اتنا ہے کہ ہر بندہ اپنے عمل کو دیکھ لے. یعنی قیامت کے دن یا قبر میں مجھ سے میرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی زید عمر نے کیا کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا. اور اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر بھی لیں کہ انہوں نے غلط بھی کیا تو ان کی غلطی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. تو اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. آج کے دور میں جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جو اس وقت عروج پر مہنگائی ہے اور جس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, سفید پوش طبقہ یوں سمجھیے کہ گھروں کے اندر پس رہا ہے, بچوں کے لیے فروٹ نہیں لا سکتا, بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہا. تو اس ماحول میں ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ان سفید پوشوں کی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کیسے مدد کر سکتے ہیں. میں نے ایک اپیل کی تھی کچھ دن پہلے اپنی مسجد میں کہ اس سال کم از کم جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں, یہ جو عطیات یا فطرات وغیرہ ہم دے رہے ہیں, تو تمام مذہبی افراد یہ اعلان کریں کہ ہم صرف اور صرف فقیروں پر اس کو خرچ کریں گے, دیگر چیزوں پر خرچ نہیں کریں گے. کیونکہ ایک سال کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جتنا مشکل سال آیا ہے تو اس مشکل سال میں اب ایک طرف غریب جو ہے وہ راشن کی وجہ سے پریشان ہے اور دوسری طرف ایسے امور پائے جا رہے ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, وقتی طور پر کر لیجیے. یعنی 24 مدرسے بنے ہوئے ہیں جی, تو 25واں بنانے میں اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک باپ سے آپ پوچھئے کہ جب گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوں تو اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. چونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیاستدان کرپشن کرتے ہیں, حکمران یہ کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ چور بھی پائے جاتے ہیں, عطیات چور بھی پائے جاتے ہیں, اور انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ حق جو پیور فقراء کا حق ہے اس پیور فقراء کے حق پر وہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز کا میں بڑا مخالف ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنا حق سمجھ کے لڑنا, یا جسے میں بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ بھوکوں کی طرح کسی چیز کے پیچھے بھاگنا, تو ہمارے یہاں بعض لوگ چندے کے پیچھے بھوکوں کی طرح بھاگتے ہیں, لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کی سازش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی مجھے میرے ایک شاگرد نے پرسوں فون کیا تو انہوں نے اپنے ایک علاقے کے حوالے سے ایک مسئلہ بتایا, تو وہاں پر بھی یہی چندے کا مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ وجہ انتشار بنا ہوا ہے. دو مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. تو آپ ایک بات بتائیے کہ آپ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں, مثلا آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں لوگوں سے, اب مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ دینی ہے, اب میں نے جو اپنی زکوٰۃ دینی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, فرض ہے. اب میری زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں وہی اچھی طرح ادا کر دوں تو بہت بڑی بات ہے. اب میں 10 لاکھ لوگوں کا ذمہ اپنے اوپر لے لوں, اللہ, تو اب قیامت کے دن یہ جو 10 لاکھ لوگوں کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لیا ہے اس کا مجھے جواب بھی تو دینا ہے. اگر سسٹم کے اندر کہیں کمی رہ گئی, آپ نے توجہ نہ کی یا آپ نے ان اموال کو جمع کر دیا, اور ایک گزارش آپ ضرور کیجئے کہ وہ تمام ادارے جن کے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے رہتے ہیں, یعنی زکوٰۃ کے نام پر 1 ارب روپیہ جمع کر لیا اور وہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے پچھلے 4 سال سے, پروجیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں, یا اس سال جمع کیا اور آپ نے اسے رکھ لیا کہ آرام سے سیٹھ صاحب جو ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے اور پھر اپنے مزاج کے مطابق تقسیم کریں گے. ان کو یہ پیغام دیں کہ اللہ سے ڈریں. یہ موقع ہے کہ جہاں پر لوگوں کے گھروں پر چولہا نہیں چل رہا, اور ان لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم راشن سفید پوشوں کے دروازوں تک پہنچائیں. ہمارے معاشرے کے اندر آپ یقین کیجئے کہ سفید پوش لائن میں آ کے کبھی نہیں لگے, بولے گا بھی نہیں. وہ کئی بار ارادہ کر کے گھر سے نکلے گا, اپنے بچوں کو بھوکا دیکھے گا, پیاسا دیکھے گا تو اس سے صبر نہیں ہوگا, وہ ارادہ کر کے نکلے گا کہ میں جاؤں کہیں سے لے کر آؤں. خدا کی قسم وہ گھر سے باہر نکلے گا لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پائے گا. وہ گھر لوٹتے ہوئے کئی بار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے کہ میں اپنے گھر پر کس طرح قدم رکھوں گا کہ میرے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ کچھ لے کر آئیں گے. آپ اس سفید پوش کے دل سے پوچھیں کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اور وہ اس وقت بھی, ابھی دیکھیں آج کون سا روزہ ہوا, چھٹا روزہ ہوا, ابھی وہ اس وقت پریشان ہے. کس وجہ سے؟ عید سر پر ہے.
اس کے بچوں کے لیے ابھی تک کپڑا نہیں آیا. 24 دن کا جو ہے افطار کا معاملہ اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر ہے، اور اسے ابھی سے فکر لاحق ہے کہ بچے گھر پہ دیکھیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عید کے کپڑے بنانے ہیں، بچے تو نہیں سمجھتے. اب وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. انہی میں سے کوئی خودکشی بھی کر لیتا ہے. ابھی ماضی میں واقعات ہوئے، انہی میں سے کئی ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اپنے بچوں کو مار کر خودکشی کر لی. آپ سوچئے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ ان تک نہیں پہنچا پائے، یا ہم اتنے سفاک ہو گئے کہ ہم نے لوگوں سے مال جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ہم سانپ بن کر ان پر بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مجھ پر اس رمضان زکوٰۃ فرض ہوئی، فور ایگزامپل، یعنی 6 رمضان کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی. اب جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی، ایک مثال لے لیتے ہیں 1 لاکھ روپے، یہ 1 لاکھ روپے فقیر کا حق بن گیا. اب میں اگر یہ 1 لاکھ روپے اپنے پاس روکے رکھتا ہوں کہ اگلے سال تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کروں گا، تو یہ ناجائز ہے، چونکہ میں نے فقیر کے حق کو اپنے پاس روک لیا ہے. تو جو زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ دینے والا ہے وہ خود اپنے پاس نہیں روک سکتا. تو جب آپ اپنے پاس منجمد نہیں کر سکتا تو آپ لوگوں سے کروڑوں روپے لے کر لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے پاس کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ اور وہ زکوٰۃ جو آپ نے اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہے وہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی. تو وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جس نے دیے پوری دنیا میں کسی خطے سے اس نے بھجوایا کہ جی یہ میری زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دے دیے، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب اس پر تو وبال نہیں ہے، وہ تو دے کے بری ذمہ ہو گیا، وبال آپ پر ہے. البتہ جو دینے والا ہے وہ بھی اس بات کی تخصیص کر لے کہ میری زکوٰۃ استعمال ہو جائے. تو یہ ایک درد مندانہ اپیل بھی ہے اس پلیٹ فارم سے، گزارش بھی ہے کہ سفید پوش لوگوں کا بہت خیال کریں. بہت لوگ پریشان ہیں، ایسے لوگ پریشان ہیں کہ جن کے بارے میں ماضی میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی یہ بھی پریشان ہوں گے. وہ دینے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے اور بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، آج وہ لینے والے بن گئے. تو ہم ہی نے ان کے دست و بازو بننا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست گفتگو ہو گئی. اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ جس طرح سے خدمت خلق ہو رہی ہے وہ قابل ستائش تو ہے، لیکن کچھ نقائص بھی ہیں جن کی نشاندہی کرنی ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما